وہ وجہ مجھے بتا سکتے؟ وہ وجہ کیا؟ وہ وجہ کیا ہے کہ آج لاکھوں لوگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں حاضری پیش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا؟ جو بتائے اس کو 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، ہاں جی وہ چیزیں بعد میں، اس کی ابتدا ایک بار مرشد کی عمر کو مانا بھارت پاشریف نمبر لگے، پاشریف نمبر لگے 300 کے ضابط کیا کہ جب ان کے مرشد پاک نے یہ کہا علی مخدوم حضرت عثمان علی مخدوم حجویری آپ کا نام ہے، تو آپ کو فرمایا کہ علی عثمان جاؤ بر صغیر پاک و ہند میں وہاں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو آپ نے کیا جواب دیا اپنے مرشد پاک کو کہ حضرت وہاں پہ میرے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، وہ تو پہلے سے وہاں پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ میرا امر ہے تمہیں کہ جاؤ اور بر صغیر پاک کو ہند میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ مرشد کے حکم کو مانا، جو ہی لاہور میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ کیا گزر رہا ہے کہ مرشد نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ وہاں پہ جاؤ۔ اب اللہ کے ولیوں کی بات میں بڑا راز ہوتا ہے، ان کی کوئی بات بغیر مقصد کے نہیں ہوتی۔ اسی طرح امر مرشد میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، بندے کے مقدر، بندے کا مستقبل، بندے کی دنیا و آخرت کی کامیابی امر مرشد۔ اپنے مرشد کے حکم کو ماننے تو اگر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کوئی شرعی عذر کر کے بھی وہاں پہ رہتے تو آج یہ رتبہ حاصل ہوتا، یہ رتبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات منسلک ہے مرشد کامل کے ساتھ، اور مرشد کامل کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی لقاء، اللہ تعالیٰ کے الہام، اللہ تعالیٰ سے مشورے، اللہ تعالیٰ کی بات، اور جو کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ جواب اس مرشد کامل کو دیتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ وہ تو سنت رسول پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، دین کا کام کیا، لیکن اس کی ابتدا مرشد کامل کے امر کو ماننے میں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی بات کو مانا، اللہ کریم نے آگے راہیں کھول۔ تو آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کورس مبارک کا بھی دن ہے، آج شروع ہو گیا، پہلا دن ہے، پھر 27 کو انشاءاللہ دعا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کورس مبارک ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیریوں اور گمراہیوں سے نکال کر نور میں داخل فرماتا ہے۔ اور یہ محفل جو ہے اس کو آپ محفل جنت و بخشش تو کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً یہ محفل جنت و بخشش ہے، لیکن یہ
اللہ کا نور اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو نور سے اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں وہ اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں آسمانوں تک۔ گزشتہ روز آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ عرش الہی تک گھیر لیتے ہیں۔ اب آسمانوں تک یا آسمان تک یہ چھوٹا رقبہ، عرش الہی تک گھیر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ 700 سال کا سفر ہے زمین سے لے کر عرش الہی تک، کیونکہ اللہ نے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کوئی دنیا کی سواری تو پہلے آسمان تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں چاند پہ بندہ چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، چاند پہ چلا گیا۔ یہ چاند کون سا چاند؟ یہ چاند قربی والا چاند، اس کے بعد بندہ چلا گیا۔ جی کوئی قربی بیچنے والا بھی چاند ہوگا نا، اس کے بعد چلے گے تو چاند قربی کے پاس چلا۔ چاند سامنے جو نظر آ رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ فاصلہ سورج کا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے اپنے حساب سے، سارے بھی اللہ کریم کے طلوع بھی ہوتے ہیں، غروب بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں چاند پہ چلا گیا ہوں، میں فلانے سیارے پہ چلا گیا ہوں، یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جس جگہ پر گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، زمین کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ جو بجلی چل رہی ہے نا، اس کے ساتھ اس کے ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو، کیا ہے نیگیٹو، تو ایک سال کاٹے تو برف بھر جائے۔ اسی طرح یہ جو سواری سفر کرتی ہے، یہ گریوٹی، زمین کی گریوٹی ساتھ ملتی ہے اور پھر وہ تیزی کے ساتھ آگے جاتی ہے۔ جہاں پہ گریوٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اس سواری کا سلو موشن آ جاتا ہے، اس کی دنیا کی بنائی ہوئی چیز کی رفتار وہ سلو موشن میں آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جو خلا میں گئے ہیں بندے، لیکن وہ شٹل سے نکل کے پھر وہ تیر رہے ہیں، ہوا میں تیر رہے ہیں، کیونکہ وہ گریوٹی ختم ہو، زمین کی کشش ثقل جو ہے نا وہ ختم ہو، وہ ہوا میں تیر رہی۔ تو ایک حد تک سواری، دنیا کی سواری ایک حد تک جا سکتی ہے، صرف ایک ہی سواری جو کہ جنت سے اللہ کریم نے بھیجی براق، اور اللہ کے حکم کے مطابق حد نگاہ سفر طے کرتی گئی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچی۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا جو جگہ ہے، جو بخاری شریف میں جو بیان کیا گیا، یہ چھٹے آسمان کا جو ٹاپ ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا کو ایک شجر بھی کہا جاتا ہے جس کی شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں اور اس کی بنیادیں 6ویں آسمان میں ہیں، یہ سدرۃ المنتہا۔ اور اللہ کریم نے اسی سدرۃ المنتہا کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جنت المعلا کا ذکر کیا ہے۔ جنت المعلا جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا، 6ویں آسمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ مرید کے سے اڑیں گے یہ تو جنت عدن آ جائے گی اور جناب یہ اپنا رائبنگ سے آگے جائیں گے جنت نہیں آ جائیں گے، اس طرح نہیں۔ یہ کون فیکون ہو جا اور وہ ہو گئی، بن گئی، تیار ہے، مومنین کے انتظار میں۔ رب کی بات ہے نا، میری بندے کی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس محفل کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں عرش الہی تک۔ تو یہ محفل بخشش و جنت بھی ہے، محفل نور بھی ہے، اور یہ انہی محافل کے ذریعے سے اللہ کریم اپنے مومنین کو، اپنے بندے
جائیں تو باہر دیکھیں کھڑے کو بندہ تاش کھیل رہا ہے یا شطرنج کھیل رہا ہے یا لوڈو کھیل رہا ہے، تو وہ کیا صراط مستقیم ہے یا کہ گمراہی کا راستہ؟ اگر اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے اسپیکر کی، یار چلو بڑی یہ کھیل رہی ہے جو اللہ کو بھائی کر لیں، آ کے وضو کرتا ہے تو وضو کر کے محفل میں بیٹھتا ہے تو اللہ نے اسے اندھیریوں اور گمراہیوں ظلمتوں سے نکال کر نور میں داخل کر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کا دوست بنے، ایک یہ ہے کہ اللہ کریم خود بندے کا دوست بن جائے، یہ اس کی وفاداری ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کے انعامات ہیں۔ اب خوش قسمت ہے وہ جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دوستی کو سینے سے لگا لیا، دوستی کو کیا کیا؟ دوستی کو سینے سے لگا لیا اور راہ حق پر استقامت اختیار۔ اب یہ جیسا کہ اس صاحب نے بیعت کی ہے تو بیعت یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی بندہ خود اپنے طور پہ اللہ اللہ کرتا رہتا، اللہ 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 کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن جب بیعت کرنے کے بعد وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے مرشد کو بھی ملے گا اور اس کے مرشد کو بھی ملے گا اور ان کے بھی مرشد کو ملے گا، اور شجرے میں جتنے بھی بزرگان دین موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ ذکر اس بندے تک پہنچا، اس نے ایک مرتبہ اللہ کہا، سبھی شجرے کے بزرگوں کو وہ ثواب پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ ثواب پہنچا۔ اب کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو پھر ابھی شروع ہوئی۔ بات تو پھر انہوں نے ذکر کیا، اللہ اللہ کیا، ذکر کیا، اللہ اللہ کی، سارے شجرے کے بزرگوں کو ثواب پہنچا، سارے شجرے کے بزرگوں کو ثواب پہنچا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہ کرم، نگاہ نور، نگاہ فیض اس ذکر کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ اس مرید کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی قبر بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، اور اگر اس کی طلب صادق ہے، اس کی طلب صادق ہے، وہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتا ہے، تو پھر اسے اس پر استقامت اختیار کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ آفتاب صاحب ہیں، یہ بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں، یہ اپنی دکان سے اٹھ کے جا کے تندور کے اوپر بیٹھ جائے کے کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے ماسٹر شریف صاحب نے ماشاءاللہ اکثر یہ کہ سرکار کو جو اجازت دی وہ تاراں کٹن جانا، تاراں کٹن جانا، ہاں جی ڈیرے کے اوپر میں نہیں جانا ہے، تاراں کٹن جانا ہے، دودھ دھونے جانا ہے۔ تو اگر جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے تو باتیں کرتے رہیں تو پھر کیا کام چل جائے گا؟ جس طرح بندے کا، ایک دکاندار کا، ایک دنیا میں رچنے بسنے والے کا کام نہیں چلتا، اسی طرح اس راہ حق میں داخل ہونے والے کا کام نہیں چلتا جب تک اپنے وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری نہیں، کیونکہ جاگ تو اس کو وہاں سے لگی، جاگ کہاں سے لگی؟ مرشد کی بارگاہ سے۔ اب پہلی بات بیعت کی، حلقے میں داخل ہو گیا۔ دوسری بات سالکین کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ان کے علاقے میں محفل ہو رہی ہے، جیسے ماسٹر شریف صاحب کی ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، آفتاب پیر کو محفل کرتا ہے، حمزہ جمعے کو کرتا ہے، ساحل نسیم اتوار کو کرتا ہے، یعنی یہ سارے اپنے قریبی جو حلقے میں محفل میں ادھر بیٹھے اور ماہانہ محفل میں ادھر پہنچے،
تہجد پڑھتا ہے۔ حالانکہ کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کو اپنے پینٹوں پجامے اور شرٹیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ میرے شہید کدھر گئے، وہ میرے پینٹوں پجامے اور انہیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، صرف ہفتے کا اتوار کا انتظار کرتے ہیں، اتوار آئے گی ہم گراؤنڈ میں کھیلنے جائیں گے۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ کے فضل سے شکر الحمدللہ ماں باپ کی تربیت بھی، کچھ نگاہ بھی، کچھ اولاد علی ہونے کی وساطت سے بھی وہ جو نسبت چلتی ہے، وہ جو دور چلتا ہے سینہ بسینہ، جی۔ اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میری یہ زندگی کا رخ کیسے بدلا تھا۔ 23 سپتمبر 1984 میں میری شادی ہو گئی۔ کیا ہوئی تھی؟ کرکٹ میں بڑی کھیلتا تھا، والد صاحب واقعہ میں بھی جواب کرتے تھے، تو واقعہ کی ٹیم میں جوائن کرنے والا تھا۔ وہ کوچ تھا خیال ڈاکٹر، اس سے والد صاحب نے بات کی کہ میرا بیٹا اس طرح کرکٹ کھیلتا ہے، اس کو شوق ہے میں واقعہ کی ٹیم جوائن کروں۔ وہ کوچ آیا دکان پہ، ہماری دکان پہ آیا، وہ آیا ہفتے کے روز، والد صاحب کو تو ملنے والا تھا پہلے سے ہی، تو آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی طرح میں نے ان کو بتایا، وہ تو جمعرات کو انتقال کر کے اللہ کو، تو وہ بیچارہ اپنا افسوس کر کے آنسو بہاتے چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ نجیب تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول بھی تھا، کاروبار بھی کرتے تھے، اور روٹین میری سن لو کیسے تھی۔ صبح اٹھنا تہجد پڑھنی، تہجد کی نماز پڑھ کے فجر پڑھنی مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ یہ 84-83 کی بات بتا رہا ہوں، 84-83 پتیزہ اس کی لیے مدد 83 ہاں پہلے کی ہوئے پتیزہ کہتے ہیں، میں جو پہلے کی ہوں۔ اچھا جی، تو پھر نماز پڑھ کے فجر کی، اور پھر دوڑتے دوڑتے جانا منٹوں پر کا دیکھا ہوگا مینار پاکستان، اس وقت وہاں پہ وہ پریکٹس کے لیے کافی وکٹیں بنی ہوئی تھی، صبح کے وقت نوجوان وہاں پہ، تو میری یہ اچھی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے پاس سے میں آنا مطلب سارے منٹوں پر دوسری طرف بھی آتا ہوں نا، 2 گھنٹے وہاں پریکٹس کرنی، پھر دوڑتے دوڑتے آنا اپنا واپس۔ اور میں آپ ایک موریہ پور کے اندر ابھی بھی ایک تسکین کا اپنا دکان ہے، شربت کی، جوس کی، ابھی بھی ہے، وہاں سے آ کے جوس وغیرہ پینا ہے، شربت پینا، جو بھی جناب گھر آ کر تھوڑا سا آرام کرنا، تو بڑے بھائی نے اٹھو چلو اٹھو دکان سے، چلو چلو 9 بجے دکان پہ جی، دکان پہ پھر سارا کام خود کر، لیکن جب اذان ہوئی تو کام چھوڑ کے جا کے نماز پڑھ کے آنی، اس وراثت بھی، مغرب بھی، شاہ بھی، الحمدللہ۔ تو دیانتداری سے کام کیا، اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی چیز اس سے لے کے آئے، اس کی دکان پہ جا کر اس کو پیسے، یار یہ چیز لے کے گئے تھے، یہ پیسے اسی وقت دے کے کام۔ اور اگر تھوڑا سا ایک بال کے برابر کی چیز میں نقص ہے تو دکان وہ گاہک کو بتا دیا کہ اس لیے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ایک دنیا دار بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں کس طرح جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، گھریلو کام کاج، بیوی بچے سارے، لیکن اللہ کریم کے فضل سے ایک دن عزیز تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس ٹیبل کے اوپر جو ٹیبل ہوتی ہے، ایک ٹی ٹیبل ہوتی ہے، ایک ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، اس کو صدا بچا کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار پاک ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار پاک ہوا، تو آپ
نگاہ کی قیمت میری ساری زندگی. اس نگاہ کا اثر کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کے فضل سے یہ نوجوان جن کو سڑکوں کے اوپر گھومنے سے فرصت نہیں ہو ہمیں اس کی بات کا داڑھی پر رکھ اس نگاہ کا اثر، اس نگاہ کا اثر. تو نگاہ یہ بہت اثر کرتی ہے، نگاہ بہت اثر کرتی ہے. پہلی بات یہ کہ بندہ حلقے میں داخل ہو، مرید ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو قریبی محفل منعقد ہے اس میں شرکت کرے. تیسری بات یہ ہے کہ ماہانہ محفل میں وہ ضرور پہنچے، ضرور پہنچے، اور جو اس کو سبق دیا گیا ہے وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے، نماز سنت پر عمل کرے. تو پھر اس کی کامیابی ہے. پھر کیا ہے؟ پھر اس کی کامیابی. مجھے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنی زندگی کی جو شعبہ جات ہے بندے کے، اب یہ بھی نہیں کر سکتے ہم، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ لوٹا مسلح پکڑ کے آپ قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ ہو رہی ہے، یا لوٹا مسلح پکڑا تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو مسجد کا وقت ہے وہ مسجد میں گزارے، جو رزق حلال کمانے کا وقت ہے اس میں رزق حلال کمائے. لیکن اس طرح نہ ہو کہ مال کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور نمازیں بھی چھوٹ جائیں، ذکر بھی چھوٹ جائے، دین بھی چھوٹ جائے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کریم نے موقع دیا کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ انہیں اندھیریوں اور گمراہیوں سے نکال کر نور میں داخل فرماتا ہے. پھر جب اس کے اوپر بندے کی جتنی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، چاہت ہوگی، لگن ہوگی، اس کے